بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریت کے جو اصل معلم ہے وہ رسول ہے، اور وہ ایسی پرسنالٹی کی جو درگزشت جس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے سامنے طائف میں تبلیغ کرنے گئے، لوگوں نے لہو لہان کر دیا، پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ حضرت جبرائیل آئے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو دبا دوں۔ کہا نہیں، شاید کوئی ایک ہدایت پائے، ایک۔ یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے پروفٹ کی ذات کو، ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت میں نہ جانے دیں۔ ہم تو ذرا سا کسی کو مال دیکھتے ہیں، یہ تو نہیں جائے گا، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے۔ وہاں پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید کوئی ایک۔ اور یہی ہوا، باغ باہر بیٹھے ہوئے تھے، باغ کا جو مالک تھا اس کا غلام یہودی تھا۔ کہا کہ باہر نکلنا تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا۔ وہ گزر رہا تھا، رسول خدا نے سلام کیا۔ غلام تھا، غلام کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے سلام کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا۔ رسول خدا نے پوچھا کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا فلانی جگہ۔ تو رسول خدا نے بولا ہاں ہمارے بھائی یعنی فلانے نبی اسی جگہ کے تھے۔ جب اس نے یہ سنا بیٹھ گیا، تھوڑی دیر رسول کی خدمت میں بیٹھا، مسلمان ہو گیا، ایک شخص ہدایت پا گیا۔ آج جتنی دنیا میں ہدایت ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سجدے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس ایک رسول کی وجہ سے، کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پہ پڑی وہ کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی۔ ہم کبھی مطالعہ کریں، اور وقت نہیں ہے ورنہ میں ان ساری چیزوں کو کھولتا آپ کے اوپر۔ انبیاؤں کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی ہیں۔ بین طلوعین یعنی صبح کا جو وقت ہوتا ہے فجر، بنی اسرائیل کے نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی۔ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرز صرف تبلیغ کی ہے، صرف تبلیغ۔ روایت ہے کہ 950 سال میں صرف 8 لوگ ایمان لائے۔ So more than 100 years, if you divide 1% except only prophet۔ اتنا مارتے تھے حضرت نوح کو، اور ان کو جا کر بیابان میں پھینک آتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر بھی تبلیغ کرتے تھے۔ کتنی مشکل، حضرت موسیٰ کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑ گئی، شہر چھوڑنا پڑ گیا، بنی اسرائیل کی اذیتیں۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنے الزام لگے۔ پروفٹ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑیں کسی نبی کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات پروفٹ نے برداشت کی۔ شیب ابی طالب میں پتھر کو، سٹون کو اپنے پیٹ پہ رکھ کر بھوک کو برداشت کیا، نبی تھے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پروفٹ کی زندگی میں وہ تھوڑا جستجو کریں۔ ویسے تو پتہ نہیں ہم لوگ کیا کیا گوگل کرتے رہتے ہیں، تھوڑا پروفٹ کی زندگی میں، خب پروفٹ کی زندگی میں معاف کر دینا یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ مولا علی سے پوچھا گیا صف لنا نبینا یا علی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے؟ کاننی نراہ، اور ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی علی سے علم بھی چاہیے اور علی سے خطابت بھی چاہیے، بیان ایسا ہو کہ ہم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو ایسے ہو کہ مجسم ہونے لگے ہمیں نبی کا وجود۔ تو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے، جسے مجھے اجازت دیجئے کہ کیونکہ میں اس میں کئی منزلوں میں مجھے گزرنا ہے تو وہ کل گفتگو رہے۔ آج جس آیت کی میں نے آج اس آیت پر، اس آیت پر ذرا غور کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بتحقیق آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے، من انفسکم جو تم ہی میں سے آ چکا۔
اللہ نے اپنے رسول کو وہاں سے بھیجا ہے. آ چکا یعنی کہیں اور کا ہے. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، گوشوں کو ذرا پکڑتے جائیے گا. جی کہیں اور سے آیا، یہاں کا نہیں ہے. سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا، اور ایک معراج تھوڑی ہوئی ہے. 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل کرتا تھا معراج پہ چلے جاتے تھے. یہ جس معراج کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ آفیشل سفر تھا، سارے پروٹوکول کے ساتھ، سارے آداب و تہذیب کے ساتھ. بلوایا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ بلائیں گے، سواریاں بھی بھیجیں گے، یہ فرشتوں کا حلقہ بھی ہوگا، جگہ جگہ وزٹ اور دورے بھی ہوں گے، اللہ کی خدائی کو بھی دیکھیں گے، اور اللہ کے جتنے نمائندے ہیں ان سب سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، بلکہ جتنے بھی بڑے نمائندے ہیں ان سب کو نماز بھی پڑھائیں گے. وہ سب استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اور پھر 7ویں آسمان، اور پھر ایسی جگہ بھی آئے گی جہاں کوئی اور جا نہیں سکے گا. حدیث معراج کو اگر لکھنے لگے تو ایک پوری جلد تیار ہوتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ معلومات والا حدیث، اتنا بڑا واقعہ، سرکار گئے آ گئے، اتنی موٹی کتاب بنتی ہے نبی کی اس معراج کی حدیث پر. مگر یہ کیسی معراج ہے کہ گئے اور آ گئے، بستر بھی گرم رہا، زنجیر در بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، گویا ایسے جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو. یہ گئے ہیں، جب تک واپس نہیں آ جائیں گے سب کو وہیں روک دو. اور یہاں سے لے گئے براق میں، وہاں سے لے گئے رف میں، وہاں سے لے گئے بھرم میں. سواریاں بھی بدلی جائیں گی، ہر سواری اس قابل نہیں ہے جو ہر جگہ جائے. خبردار، سواریاں ایک جیسی نہیں ہیں. خبردار، مسافر کے ہم سفر ایک جیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جنہیں سب کو ایک جیسا بنایا نا اللہ نے، وہ ایک جیسا نہیں ہے. جی ذمہ داران تشریف فرمائے، اداروں سے وابستہ لوگ تشریف فرمائے ہیں. سنی شیعہ کا مجمع ہے، اہم ترین کاغذات پر ہم سے دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے. بھائی پڑھے لکھے ہیں، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ ہم نے سائن کر دیے. وہ بول تو نہیں پاتا، مگر زبان حال یہی ہے کہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے. جب انگوٹھے سب کے مختلف ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ میں سنی شیعہ سے کہوں گا کہ قرآن کے مسئلے پہ لڑا نہیں کرو کہ ان کا 40 پاروں کا قرآن اور ان کا 30 پاروں کا قرآن. غلط بات ہے. قرآن وہی ہے جو سب کا ہے. یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے. میں ان جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ جو مولا کائنات کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ سب وہی کریں جیسا وہ سوچتے ہیں. میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں، فلاں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ مولا کو یہ نہیں مانتا، مولا کو وہ مانتا ہے. میں ان سے کہوں گا خبردار یہ باتیں بند کرو. تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں سوچتے ہیں؟ اللہ نے نبی کو بلانے کے لیے، معراج پر لے جانے کے لیے سواریاں بھی بدلی ہیں. زمین پہ جو سواری بھیجی وہ بھیجی براق. کچھ مدت اور کچھ سفروں کے بعد براق میں دم نہیں رہا اڑنے کا، تو پھر رف آئی. رف سواری چلتی رہی تو پھر اس میں دم نہیں تھا اڑنے کا، تو پھر بھرم آیا. بھرم، مجھے نہیں پتا یہ لفظ بھرم جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا اسی معنی میں تو نہیں ہے کہیں؟ جی بھرم ایک سواری، ایک نور کا جھولا، جس کے لیے لکھا ہے علماء نے کہ ایسا جیسے ایک نور کا جھولا ہو. اس میں سرکار کو بٹھا کے لے جایا گیا، اور ہر جگہ سرکار کے ساتھ جبریل تھے. مگر ایک ایسی بھی جگہ آئی کہ سرکار نے دیکھا جبریل کھڑے رہ گئے. مڑ کر دیکھا، فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے. بھائی جو اپنی جگہوں کو پہچانتا ہو وہ پھر ملک بھی بن جاتا ہے. میری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچان پا رہے، جس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے.
یا ہوتا ہے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو نہیں پہچانتے. جبریل کھڑے رہ گئے, کیوں نہیں آ رہے؟ یا اللہ یا رسول اللہ یہ میری جگہ, میں اس سے آگے نہیں آؤں گا اور میرے بس کی نہیں ہے. لو دنو تو انمولتن, ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اب نبی وہاں اکیلے گئے ہیں. جہاں آواز آئی ادنو منی, جہاں آواز آئی دنا فتد اللہ, جہاں آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی, اے محمد رک جاؤ تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. قربان جائے سرکار کا, قربان جائے سرکار کی ذات پہ, تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. اور پھر اتنا قریب آئے کہ قاب قوسین و ادنا, 2 کمانوں کا فاصلہ. اور اگر یہاں اللہ نے کہہ دیا ہوتا نا کہ 2 کمان, قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ, او ادنا نہ بولا ہوتا تو مسلمان نبی کی حدیں بتا دیتا. بھائی کچھ سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ نے قرآن میں یہ آیت یہاں روک دی ہوتی کہ اتنے قریب گئے کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ, تو مسلمان کہتا کہ نبی کی 2 فٹ, نبی کی 4 فٹ کا فاصلہ تھا. سب سے چھوٹی کمان بھی بناتا تو کوئی حد بنا لیتا نا. جی ایسا. یہ تو پہلے ہی حضرت ہے, یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں, یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں, نبی ہم جیسے ہیں, تم نبی جیسے ہو سکتے ہو. عجیب داستان ہے بھائی, میں کہاں کہاں رکوں, کہاں کہاں بات کروں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ, فرمایا او ادنا. او ادنا کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے کم کے تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے نبی کی حدوں کو ہم سے مخفی کر دیا. اللہ جانے اور نبی جانے کہ ان کی حد کیا ہے. مجھے حق نہیں ہے کہ میں نبی کی حدوں کا تعین کروں, اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ نبی کی حد کو بتایا اور وہ بھی او کہہ کے, او ادنا کہہ کے اس حد کو بھی ختم کر دیا. ہمارے نزدیک نبی کی کوئی حد نہیں ہے, وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. کیا کہا ہے سورہ نجم کے اندر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, میرا نبی سب سے بلند مقام پر, سب سے بلند مقام پر, اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے کائنات میں. جب سب سے اونچی مقام پر پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی, میں بھی اتار دوں. بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے اگر بات جا رہی تو. سوچا سرکار نے کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی, میں بھی اتاروں. ابھی اتارنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی میرے محمد جوتیوں سمیت آؤ. بھائی سرکار معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے. تھک کر نہیں سنیں گے, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. نبی ہمارے نبی معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے. دنیا اتار کر آؤ, دنیا چھوڑ کر آؤ. جھگڑا وہاں ہوگا جہاں دنیا ساتھ آئے گی. اگر کوئی مسجد میں لڑ رہا ہو, امام بارگاہ میں لڑ رہا ہو, تو سمجھے جوتیاں پہن کے آیا ہے. علامہ مجلسی کہتے ہیں 100 سے زیادہ معراجیں سرکار کی ہوئی ہیں. جی ایک معراج جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. علامہ ذیشان حضرت جوادی مجھے یاد آ رہے ہیں, فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. معراج پہ گئے ہوئے نبی, سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا. بھئی جملہ مجھے دینے دیجئے. سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا, مگر اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا تھا. یہ یہاں کے تھے ہی نہیں بھائی, یہ یہاں کے نہیں تھے. کمال یہ ہے کہ جو غیر مانوس جگہ پر جائے اور خوشی سے رہے, تو وہ بتاتی ہے خوشی کہ یہ با ہدف ہے, با مقصد ہے. اور جو جہاں کا ہوتا ہے نا وہاں کا اثر رکھتا ہے, اور جو جہاں رہتا ہے وہاں سے اثر لیتا ہے. علی شیر خدا, علی مصدر حل عطاؤ, علی نقطہ بائے بسم اللہ, علی ولی الکائنات, علی کافی المہمات, علی ولی الحسنات,
علی دافع البلیات، علی مومن، علی امیر المومنین، علی محمد، علی اول، علی آخر، علی بادشاہ، علی شہنشاہ، علی فرش میں بیٹھ کے عرش میں حکومت کرنے والا، علی اپنی انگوش کی پشت میں اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا، علی کی شادی میں تارا کمی بن کر آئے، علی کا نکاح عرش پر ہو، علی کا نکاح اللہ پڑھے، علی کی دلہن زہرا بنے، علی کے بچے حسنین بنے، علی کا سسر رسول بنے، علی بے کا نقطہ ہے، علی صاحب لواء الحمد ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی ظاہر و اظہر ہے، علی مظہر و لجائب ہے، علی منکرین کی موت ہے، علی قسیم الجنت والنار ہے، علی وسیل ہارون ہے، علی بادشاہ دارین ہے، علی قرآن مبین ہے، علی قرآن ناطق ہے، علی امام مبین ہے، علی لوح محفوظ ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی کی محبت پل صراط ہے، علی کی محبت جنت اور جہنم بانٹے گی، علی ساقی کوثر ہے، علی مرنے کے وقت آتا ہے، علی کی کرسی قبر میں لگتی ہے، علی حشر میں آئے گا، علی جنت بانٹے گا، علی دشمنوں کو جہنم میں پھینکے گا، علی پل صراط پر کھڑا ہو کر فیصلہ کرے گا، ہاد علی و ہاد لک، جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا۔ علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، علی ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنانے والا ہے، علی موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے، علی یوسف کو کنویں سے بچانے والا ہے، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے، علی محمد مصطفیٰ کا سلطان مبین ہے، علی کائنات کا بادشاہ ہے، علی کی تطہیر طواف کرنے والا سیکورٹی سٹاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوجود۔ خدا علی کائنات کا وہ بادشاہ ہے جس کا ترانہ سورہ کوثر ہے، جس کا چہرہ والفجر ہے، جس کے پاؤں میں آنے والی نالین کائنات میں خدا کی قسم قرآن کی آیتوں پر، جس کی اداؤں پہ آیت آتی ہے، جس کے سونے پہ آیت آتی ہے، جس کی انگوٹھی دینے پہ آیت آتی ہے، جس کے وار کرنے پر آیت آتی ہے، جس کے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے پہ آیت آتی ہے، جو خدا کا ولی ہے، بطول کا پتی ہے، مظہر جلی ہے، کائنات میں بادشاہ ہے، قرآن میں صالح المومنین ہے، تورات میں بریا ہے، انجیل میں ایلیا ہے، جس کے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جو بار سے برساتا ہے، جو سورج کو اگاتا ہے، جو چاند کو روشنی دیتا ہے، جو ابو تراب ہے، تیرا رزق فراہم کرتا ہے۔ اور یہ ہے شان رسالت کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرو اسے محمد مصطفیٰ ہے۔ لکھا ہے سنی شیعہ نے، سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا۔ مثلا حضرت، ایک واقعہ نہیں ہے، ہزار معجزات کی کتاب تو علامہ ہلی نے لکھ ڈالی جی۔ اور کیا خوب کہا ہے علامہ نقن صاحب نے کہ ہمارے نبی کے معجزوں میں اور نبیوں کے معجزوں میں فرق ہے۔ بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد جی۔ سورج پلٹانا، لوہے کو نرم کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا جی، جانوروں سے بات کرنا، دریا میں رستہ بنا دینا، یہ سرکار دو جہاں کے معجزے نہیں ہیں۔ نبی کے معجزے کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کا کوئی جواب قیامت تک نہیں ہو پائے گا۔ اور سارے معجزے عملی معجزے تھے، اور ہمارے نبی کا معجزہ علمی معجزہ ہے۔ عمل وقت کا محتاج ہوتا ہے، علم وقت کو محتاج بناتا ہے، لہذا ہمارے نبی کے معجزے کو مقایسہ نہیں کیا جائے گا دوسرے۔ ہمارے نبی کے یہ سارے معجزے جو دیگر نبیوں کے معجزے تھے، سرکار کے لیے وہ معجزہ ہی نہیں تھا۔ بدن مبارک حضرت ابو ذر غفاری کے گھر دعوت پر تشریف لے گئے، وہ پانی دور سے بھر کے لائے، حضرت فرمایا تمہارے گھر میں کنواں نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کنواں ہے مگر کڑوے پانی کا ہے، پانی اس کا کڑوا ہے۔ حضرت فرمایا تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ سرکار تشریف لے گئے، آپ کنویں کے مڈیر پہ تشریف فرما ہوئے، پیر لٹکا دیے کنویں کے اندر، پانی بوسہ دینے کے لیے اوپر آ گیا، اور سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا، اور پیروں سے مس ہونے کے بعد ایسا میٹھا ہو گیا کہ شہد کیا میٹھا ہوگا۔ قس علی ھذا، آپ مثالوں پر مثالیں دے سکتے ہیں، اتنی زیادہ۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جیسا مسلمان نہیں کہ جو صبح اٹھے اور اسے
عالم اسلام کی خبر نہ ہو. مجھے خبر ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے عالم اسلام پر، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، who cares؟ دنیا میں ہو رہا ہونے دیں. یمن میں مر رہے ہیں مرنے دیں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہونے دیں، بحرین میں جو ہو رہا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرا کام چل رہا ہے اور میں مسلمان ہوں. وہ رسول کہ جو چھپی تاریکی میں اپنی امت کے لیے اتنا کھڑا ہوا، اتنے قیام اور قعود کیے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، کہ قرآن خود بول رہا ہے قم اللیل الا قلیلا. اے رسول کھڑے ہوں، عبادت کریں، مگر تھوڑی عبادت کریں، اتنی عبادت نہ کریں. میں زندگی میں عزیزان محترم آپ درد کو محسوس کریں کہ جو پروفٹ کے دل میں تھا امت کے لیے، وہ درد میرے پاس بھی تو ہونا چاہیے، کچھ تو ہو. اصل رسول خدا جس طرح، اصل رسول سے مجھے محبت ہے. کبھی میں نے محبت کا اظہار کیا؟ نہ بولیں گے جی نعت پڑھتے ہیں یا نعت سنتے ہیں، ہم نعت کی حد تک ہے خالی، باقی رسول کا ہے. کبھی میں نے سوچا کہ یا رسول اللہ آپ وہ تھے کہ جو امام حسن امام حسین کو لے کر اپنے کاندھوں پر چلتے تھے، آپ وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر حضرت سیدہ خوش رہتی تھیں، آپ وہ تھے کہ مولا کائنات بچپن سے آپ کے گرد گھوم رہے تھے. یعنی ایک نیوکلیس کہ جس کے گرد سب گھوم رہا ہے. مگر کیا میری زندگی رسول کے گرد گھوم رہی ہے؟ جبکہ پروردگار کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خدا کہہ رہا ہے میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. خدا اپنی پہچان کے لیے پروفٹ کو خلق کر رہا ہے. جب حکم قرآن ہے کہ کتاب بھی باقی رہے گی، نور بھی باقی رہے گا. جب تک کتاب ہے تب تک نور ہے. تو ہم نے کہا اس کا جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، بس علی اور آل علی کے ماننے والوں کے پاس ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب بھی ہے اور نور ولایت اہل بیت بھی ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے تجھے قرآن کی تفسیر کا بھی پتہ چلے گا، قرآن کی تشریح کا بھی پتہ چلے گا. اور اس نور کی طاقت کو سمجھو. فرمایا جب نبی خدا معراج پر جاتے ہیں، اہل سنت بھی لکھتے ہیں، عالمان شیعہ بھی لکھتے ہیں، جب ہی نبی معراج پر گئے فرمایا جس پانی سے وضو کر رہے تھے جب بلاوا آیا وہ پانی وہیں پہ رک گیا. جس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اس کنڈی نے ہلنا چھوڑ دیا. اب کتنے واقعات معراج میں پیش آئے، یہ بہت طول و دراز کی باتیں ہیں، لیکن جب نبی معراج سے پھر زمین پر واپس آتے ہیں کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیسا ہے؟ اتنی دیر جب آپ کائنات میں نہیں تھے گویا کائنات رکی ہوئی تھی، کائنات تھمی ہوئی تھی، کنڈی ہل نہیں رہی تھی، پانی بہ نہیں رہا تھا، ہوائیں چل نہیں رہی تھی، پرندے اڑ نہیں رہے تھے، گویا یہ کائنات میں سکون آ گیا تھا، کائنات فریز ہو گئی تھی. تو نبی خدا یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح ہے. جب روح بدن میں ہوتی ہے تو سنتا بھی ہے، تو چلتا بھی ہے، تو کھاتا بھی ہے، تو پیتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے. لیکن جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تمہاری حرکت ختم ہو جاتی ہے، تو چلنا چھوڑ دیتا ہے، تو سننا چھوڑ دیتا ہے، تو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا ہماری مثال روح کی مانند ہے. جب تک میں کائنات میں تھا کائنات چل رہی تھی، جب میں کائنات سے چلا گیا تو کائنات نے چلنا چھوڑ دیا. اب اے عقل مند مسلمان میرے سوال کا جواب دے. آج نبی خدا کائنات میں نہیں ہے لیکن ہوا بھی چل رہی ہے، دریا بھی چل رہے ہیں، تجھے اولاد بھی مل رہی ہے، تجھے رزق بھی مل رہا ہے، تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا آج بھی کوئی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں تو کھا بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے.
कायनात को हम इमाम कहते हैं, हम वली कहते हैं, कि यही दुआए नुदवा के जुमले हैं। अरे मौला, अगर आपका नूर कायनात में न होता ये ज़मीन तबाह हो बर्बाद हो जाती। ये वो नूर है, ये वो अक्ल है, ये वो इंसान कामिल है जिसकी वजह से कायनात हरकत में है, जिसकी वजह से कायनात चल रही है। फरमाया इसी नूर से तुम्हें मुतमस्सिक होना है, इसी नूर से तुम्हें मुत्तसिल होना है। जब तक इस इंसान कामिल से तू मुतमस्सिक नहीं होता तब तक तू मकाम कमाल को हासिल नहीं कर सकता।